السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ سب لوگ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی والشرف وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکریہ ہے، اس کا ہزارہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مذہب اسلام کا پیروکار بنایا ہے۔ یہ سب کرم والا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ یہ اسی کا کرم اور اس کی توفیق ہے کہ ہم اور آپ آج نماز جمعہ کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں اللہ پاک تمام اہل ایمان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آدمی جس حال میں بھی رہے اسے اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کا معاملہ ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تمہارے دل میں خود بخود شکر کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر دینی معاملات کی بات ہو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ تو اگر تم عبادت و ریاضت کے پابند ہو، اگر تم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو گے تو عبادت و ریاضت کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی غرور نہیں پیدا ہوگا اور تم ہمیشہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو گے تاکہ ان کے نقش قدم پر تم چل سکو۔
میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ جس مصیبتوں میں جن مصیبتوں میں مبتلا ہے، ان میں ایک بڑی مصیبت ناشکری کی مصیبت ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے پوچھیے کیا حال ہے، کیسے ہے آپ، تو ہر شخص یہی کہتا ہے گزر رہا ہے، جیسے ہے بیت رہا ہے۔ کسی بھی انسان کی زبان سے خوشی کے ساتھ آپ یہ جملہ بہت کم سنیے گا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے بہتر حالت میں ہم کو رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا تصور کریں، فلسطین کی سرزمین پر تقریباً 3.5 مہینے سے یہودی ظالموں کا ظلم چل رہا ہے۔ 27,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ 10 لاکھ ایسے طلبہ پڑھنے والے ہیں جو بے گھر ہو گئے۔ 23 لاکھ کی آبادی پہ مشتمل غزہ آج ایسے کرب میں مبتلا ہے کہ نہ بچوں کو پینے کے لیے دودھ میسر ہے، نہ عورتوں کو سر چھپانے کے لیے چادر میسر ہے۔ بارشیں ہوتی رہتی ہیں، بارشوں میں چادر اوڑھ کر بچے زمین پہ سوتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کتنی بڑی مصیبت میں وہاں کے مسلمان مبتلا ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کیسا جذبہ ایمانی انہیں عطا فرمایا ہے۔ ہاتھ میں شہید ہونے والے بچوں کی لاشیں لے کر وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا کرم ہے کہ تم نے میرے بچے کی شہادت کو قبول فرمایا۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر میسر نہیں، اسٹیشنوں پہ چادر بچھا کر ان کے سب روز گزرتے ہیں۔ کتنی کروڑ آبادی ہندوستان میں ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس ایک حصہ زمین نہیں۔ صبح کو بھیک مانگتے ہیں تو شام کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، شام کو وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو صبح کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھیے تو زبان سے ناشکری کا جملہ نہیں نکلے گا۔ بیمار بھی رہو گے تو کہو گے الحمدللہ، تندرست بھی رہو گے تو کہو گے الحمدللہ، جیب میں پیسے ہوں تب بھی کہو گے الحمدللہ، جیب میں پیسے نہ ہوں تب بھی کہو گے الحمدللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہا ہوں، اندھا تو تم نے نہیں بنایا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں پیروں سے چل تو رہا ہوں، تو نے لبڑا تو نہیں بنایا۔ مولا تیرا کرم ہے کہ میں صحت و عافیت کے ساتھ جی تو رہا ہوں، میری کڈنی فیل تو نہیں ہے، میں ہارٹ کا مریض تو نہیں ہوں۔ 50 لاکھ انسان کورونا کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ 50 لاکھ انسان جس مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے گئے، اس خطرناک بیماری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو زندہ رکھا ہے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے جس حال میں رہو اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ شکریہ ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ لیکن شکرتم لأزیدنکم، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اپنی نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ ناشکری کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے حاجی شرف الدین صاحب ہیں، یہ ہمارے حاجی ناصر صاحب ہیں،
جب کبھی بحیرہ آنا جانا ہوا، کھانے کا موقع ہو حاجی ناصر صاحب نے کھانا کھلایا، چائے کا موقع ہو حاجی شرف الدین صاحب نے چائے پلائی، مگر اتفاق سے کبھی حضور نصیر ملت تشریف لے آئے، دروازے پہ بیٹھے تھے حاجی ناصر صاحب کے، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ حاجی ناصر صاحب ہیں، مگر علماء سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے، کھانا کھلانا تو بہت دور، کبھی دروازے پہ بیٹھنے کو نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و جائیداد تو بہت اچھی خاصی دی ہے، مگر غریبوں کی کوئی مدد نہیں کرتے ہیں۔ کھانا کھلاتے تھے، مگر میں نے حضور نصیر ملت کے سامنے ان کی ناشکری کر دی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اگلی بار کبھی بحیرہ آنا ہوگا تو حاجی ناصر صاحب کہیں گے کہ اتنے دنوں تک کھانا کھلایا، چائے پلائی، مگر حضور نصیر ملت کے سامنے ناشکری کر دی کہ کھانا نہیں کھلاتے ہیں، تو جہاں کھانا کھانا ہو کھائیے، مجھے آپ کے کھانے پینے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا ہوگا نا؟ اور میرے بھائیوں، آپ میں سے بہت سارے مومن بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے، جن کے دروازے پہ میں نہ کبھی جا سکا، نہ کبھی میں چائے پی سکا، نہ کبھی ان کے گھر میرا قیام ہوا۔ حضور نصیر ملت صاحب نے پوچھا یہ حاجی شریف کون ہے؟ میں نے کہا حاجی شرف الدین صاحب ہیں۔ کبھی کھانا کھانے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر میں نے حضور نصیر ملت صاحب سے عرض کیا یہ بڑے اچھے انسان ہیں، عالم نظر آ جائیں تو کھانا ضرور کھلاتے ہیں، شام کا وقت ہو تو چائے ضرور پلاتے ہیں، کبھی پگیا موڑ پہ ملاقات ہو جائے تو اصرار کر کے پان کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی انہوں نے چائے نہ پلائی ہو مگر میں شکریہ ادا کر دوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی بار جب میں بحیرہ آؤں گا تو یہ تلاش کریں گے کہ کہاں مفتی صاحب ہیں، میں چائے ضرور پلاؤں گا، کبھی پلائی نہیں تب تو شکریہ ادا کیا، آج مل گئے ہیں تو میں انہیں ضرور چائے پلاؤں گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ میں بیمار آدمی ہوں، چینی والی چائے نہیں پیتا، یہ کہیں گے بغیر چینی کی میں چائے بنواتا ہوں۔ میں بہانہ کروں گا کہ چائے سے پہلے پانی ایک گلاس مجھے چاہیے، یہ گھر بھیج کر اپنے بچے سے پانی منگوائیں گے، کوشش کریں گے کہ چائے پلا کر کے ہی وہ مجھے رخصت کریں۔ شکر ادا نہ کرو تو نہ پلانے والا پلانے لگتا ہے، اور نہ شکری کر دو تو کھلانے والا کھلانا بند کر دیتا ہے، چائے پلانے والا پلانا بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انسانی طبیعتوں کا تقاضا ہے، یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ شکر ادا کر دو تو جہاں سے نعمت نہ ملتی ہو ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور ناشکری کر دو تو جہاں سے نعمتیں ملتی ہوں ملنا بند ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو خدا ہے، اس قسم کے جذبات سے اس کی شان کروڑوں درجے بلند و بالا ہے۔ اس نے ہم سے کوئی قیمت نہیں لی، مگر اس نے دنیا دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ اس نے مجھ سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، مگر میرے خون کو فلٹر کرنے کے لیے اس نے کڈنی پیدا فرمایا ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی عوض نہیں لیا، مگر میری سانسیں چلتی رہے، میرے جسم میں خون رواں دوا رہے، اس نے میرے جسم کے اندر ہارٹ پیدا فرمایا ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی قیمت نہیں لی، مگر اس نے مجھے بلی نہیں بنایا، اس نے مجھے چوہا نہیں بنایا، اس نے مجھے گائے اور بھینس کی شکل میں نہیں پیدا کیا، اس نے اشرف المخلوقات میں مجھے پیدا کیا۔ تو جو بغیر کسی قیمت کے کروڑوں نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، اگر ہم اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اپنی نعمتوں کی بارشیں اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ شکریہ کی برکت سے ہمارے اوپر اس کی رحمتوں کی بارشیں تیز ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، نماز کا حکم ہمیں شریعت نے دیا، یہ
صحت کا شکریہ ہے۔ روزے کا حکم ہمارے پروردگار نے ہمیں دیا، یہ تندرستی کا شکریہ ہے۔ زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کا حکم دیا، یہ کاشتکاریوں کا صدقہ ہے، یہ کاشتکاریوں کا شکریہ ہے۔ حج کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ صحت اور مال دونوں کا شکریہ ہے۔ میرے بھائیوں، کروڑوں نعمتیں وہ ہمیں دے رہا ہے، اگر ہم نماز پڑھ کر شکریہ ادا کریں گے، قرآن پڑھ کر شکریہ ادا کریں گے، غریبوں کی مدد کر کے شکریہ ادا کریں گے، تو وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پاؤں ٹوٹے ہوں مگر کوئی پوچھے کیسے ہیں، آپ یہ نہ کہیے کہ بہت مصیبت میں ہو، کہیے الحمدللہ۔ بخار کی حالت میں آپ کا جسم تپ رہا ہو، کوئی پوچھے کیسے ہیں، یہ نہ کہیے بہت آفت مصیبت میں ہو، کہیے الحمدللہ۔ آپ کے گھر میں کھانا پکا ہو تب بھی کہیے الحمدللہ، اور کھانا نہ بن سکا ہو تب بھی کہیے الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی۔ یہی اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم ناشکری کیوں کریں؟ جس حال میں بھی اللہ ہمیں رکھے، ہمیں اس کے فضل و کرم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن وقت بہت کم رہتا ہے، آپ حضرات کو اپنے اپنے کاموں سے نکلنا ہوگا۔ میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل میں یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، اور جن حدیثوں پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو، دونوں نے اسے روایت کیا ہو، وہ حدیث کی قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک سفید داغ والا آدمی تھا جس کے بدن میں پورا سفید داغ ہو گیا، ایک گنجا تھا جس کے سر میں بال نہیں تھا، اور ایک اندھا تھا۔ یہ 3 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان تینوں کا امتحان لیا جائے، تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ وہ فرشتہ سفید داغ والے کے پاس آیا، کہا کیسے ہو، کیا حال ہے؟ کہا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہو سفید داغ میرے بدن میں ہے، لوگ مجھ سے نفرتیں کرتے ہیں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں لوگوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ فرشتے نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں کہ میرے جسم میں جو سفید داغ ہے وہ ختم ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، اس کے جسم سے سفید داغ ختم ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال چاہیے؟ کہا اونٹ، اونٹ کے لیے دعا کر دیجیے۔ فرشتے نے اونٹ کی دعا کی اور یہ دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی کہ کئی ریوڑ اونٹ کے تیار ہو گئے اس سفید داغ والے آدمی کے لیے۔ خیر، وہ فرشتہ وہاں سے چل کر گنجے کے پاس آیا تھا جس کے سر میں بال نہیں تھے، اس کو عربی میں اقرع کہتے۔ فرشتے نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا گنجا ہوں، سر میں بال نہیں ہے۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا میری آرزو ہے کہ میرے سر میں بال اگ جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا سر پر، اس کے سر میں بال اگ گئے۔ کہا کیا مال چاہیے؟ اس نے کہا کہ گائے کے لیے دعا کر دیجئے۔ فرشتے نے دعا کر دی، گائے اسے مل گئی، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اس لیے ان کی دعاؤں سے گائے کی پیداوار میں اتنی کثرت ہوئی کہ سینکڑوں گائے کا ریوڑ اس کا تیار ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ آیا اندھے کے پاس، کہا کیا پریشانی ہے، کیا حال ہے؟ کہا اندھا ہوں، چل نہیں سکتا، دنیا کے نظارے نہیں دیکھ سکتا، دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ فرشتے نے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ فرشتے نے کہا کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا بکریاں۔ فرشتے نے دعا کر دی، اسے بکری مل گئی، اور بکریوں میں برکت کی دعا کر دی، پورا ریوڑ اس
کا تیار ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اب ان تینوں کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہی فرشتہ ایک مسافر کی شکل میں اس سفید داغ والے کے پاس آیا، کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، میرا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے، مجھے منزل تک پہنچنا ہے، ایک اگر اونٹ تم دے دو تو میں آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس اونٹ والے نے کہا الحقوق کثیرہ، میرے اوپر بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، بہت سارے مانگنے والے آتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے لینے والے ہیں، ایک اونٹ آپ کو دے دوں۔ فرشتے نے کہا یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تمہارے جسم میں سفید داغ تھا، لوگ تم سے گھن کرتے تھے، تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اونٹ عطا فرمایا۔ اس نے سرکشی سے کہا نہیں نہیں، میں کبھی سفید داغ والا نہیں تھا، اور یہ اونٹ میرے خاندان میں تو نسل در نسل آ رہا ہے، میں نسلی مالدار آدمی ہوں، تم کب کی بات کر رہے ہو؟ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت میں تم کل تھے۔ یہ کہہ کر فرشتے وہاں سے چلے گئے اور اس کا سارا مال و دولت اور اونٹ کا سارا ریوڑ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں ہلاک ہو کر ختم ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ آیا گنجے کے پاس، کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک گائے کی ضرورت ہے، ایک گائے دے دو تاکہ میں منزل تک پہنچ سکوں، میری سواری ختم ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، ایک گائے دے دو تو میں منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے وہی جواب دیا، کہا نہیں الحقوق کثیرہ، بہت سارے مانگنے والے آتے ہیں، بہت سارے حق حقوق میرے اوپر ہیں، میں کس کو دیتا رہوں، اس لیے میں گائے نہیں دے سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا یاد کرو وہ دن کہ تم گنجے تھے، تمہارے سر میں بال نہیں تھا، تمہارے گھر میں کوئی جانور نہیں تھا، اللہ نے کرم فرمایا اور تم گائے کے مالک ہو گئے۔ اس نے کہا نہیں میں کبھی گنجا نہیں تھا، اور یہ گائے تو میرے خاندان میں پشت در پشت چلی آ رہی ہے، میں تو کئی نسلوں سے مالدار ہوں، تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں پہنچا دے جس حالت میں تم پہلے تھے، اور میرے بھائیوں چند دنوں میں اس کی ساری گائے ہلاک ہو کر تباہ و برباد ہو گئی، ساری دولت اس کی ختم ہو گئی۔ اب وہ فرشتہ اس اندھے کے پاس آیا، کہا بھائی مسافر آدمی ہوں، میرا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے، گھر پہنچنے کے لیے کوئی سواری نہیں میرے پاس، اگر ایک بکری دے دو تو اللہ کا بڑا کرم ہو، میں اسی کے ذریعے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس اندھے نے کہا ہاں مجھے یاد ہے کہ میں اندھا تھا، میرے پاس کوئی جانور نہیں تھا، میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی، یہ ساری بکریاں تمہارے سامنے ہیں، تم جتنا چاہو لے لو، میں منع تمہیں نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی بکری نہیں تھی، یہ خدا کا کرم تھا کہ اس نے اتنے ریوڑ مجھے عطا کیے ہیں۔ فرشتے نے کہا مجھے تمہاری بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہی فرشتہ ہوں کہ چند دنوں پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا، آج امتحان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ دونوں ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ تمہارے شکریہ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کبھی بھی کوئی محتاج، کوئی تنگ دست، کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو، کوئی مریض علاج کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے، وہ جواب نہ دیجئے گا جو گنجے کا جواب تھا الحقوق کثیرہ، وہ جواب نہیں دیجئے گا کہ پتہ نہیں تم سچے ہو کہ جھوٹے۔ آپ اس تحقیق میں کیوں لگے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بن سکے الحمدللہ کہہ کر اس کی مدد کر دے، اس کی دستگیری کر دے۔ کیا پتا کہ وہ بھی امتحان کے لیے آپ کے دروازے پر آیا ہو، اور اگر ناشکری آپ کی طرف سے ہوگی تو کہیں آپ نقصان میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں،
دھان پیدا ہو تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو، بارش کی وجہ سے نہ پیدا ہو سکے تب بھی شکریہ ادا کرو، ٹماٹر کی اچھی پیداوار ہو تب بھی الحمدللہ کہو، اور پیداوار میں کچھ کمی ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہو۔ ہم خدا کے بندے ہیں، وہ ہمیں جس حال میں رکھے اس کا کرم ہے، ہمیں اپنے خالق و مالک پر اعتراض کرنے کا یا اس کی ناشکری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے نا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جب اذان ہو کھیت میں بھی رہو، مگر اذان کی آواز پہنچ جائے فوراً چل پڑو مسجد کی طرف کہ جس مالک کا دیا ہوا میں کھاتا ہوں اس کی بارگاہ میں مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ کھیت وہیں چھوڑ دو، کاشتکاری کو پیچھے رکھ دو، مسجد آ جاؤ، یہ نہ سوچو کہ نقصان ہو جائے گا۔ ایک من کا شکریہ، نعمتیں دینے والے کا شکریہ ادا کر کے لوٹو گے تو نقصان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری پیداوار میں اور اضافہ فرماتا جائے گا، اور تمہاری کاشتکاریوں کو نقصان سے وہ محفوظ فرماتا جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن خصوصی طور سے حضور پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ چوراہوں پر بیٹھ کر، پگیا موڑ کے کسی ہوٹل پہ بیٹھ کر، دروازے پہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بجائے حضور پر کثرت سے درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جمعرات کے دن مغرب کے وقت سورج ڈوبنے کے بعد ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس چاندی کا ورق ہوتا ہے، سونے کا قلم ہوتا ہے، نور کی روشنائی سے وہ درود پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں، اور جمعہ کے دن سورج ڈوبنے کے وقت وہ سارا ریکارڈ لے کر نبی کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ حضور، یہ آپ کے غلام حاجی ناصر نے یہ سلام پیش کیا ہے، حضور یہ آپ کے غلام ریاض خان نے یہ درود پیش کیا ہے، حضور یہ آپ کے غلام شمشیر نے یہ درود پیش کیا ہے، حضور یہ آپ کے غلام حاجی شرف الدین نے یہ درود پیش کیا ہے۔ وہ لمحہ ہماری اور آپ کی زندگی کا کتنا قیمتی لمحہ ہوگا کہ ہم رہتے ہوں بحیرہ میں اور ہمارا ذکر ہوتا ہو گنبد خضرا میں، ہمارا ذکر ہوتا ہو مدینہ منورہ میں۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تم جو درود پڑھتے ہو فرشتے تمہارا درود میری خدمت میں پہنچایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں مسجد میں آیا، ہمارے کچھ بھائی بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، کتنا اچھا ہے کہ جمعہ کے دن آئے، ایک پارہ دو پارہ قرآن پڑھ لیا کرو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، 100-200 بار قل ہو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ کتنا اچھا ہو کہ 1 گھنٹہ نکال کر نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیا کرو۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے، اور اللہ کا پتہ ہمیں گنبد خضرا ہی کے مکی سے ملا ہے، تاجدار مدینہ سے ہی ہمیں ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے۔ اس لیے درود پڑھ لیا کرو تاکہ گنبد خضرا کے مکی کا بھی شکریہ ادا ہو جائے، اور اسی بہانے ہم گناہگاروں کا تذکرہ حضور کی بارگاہ کرم میں ہو جائے، ہے نا۔ 1000 بار جمعہ کے دن ضرور درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ جمعہ کا دن درود کے لیے اسپیشل دن ہے، جو فرشتے ہفتے بھر دھرتی پہ تشریف نہیں لاتے، وہ جمعہ کے دن آتے ہیں صرف اس لیے تاکہ درود پڑھنے والوں کے درود کو لکھ کر نبی کی خدمت میں پیش کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ 2-4 منٹ میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔
اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔